اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر بہتر و برتر بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب العالمین اپنے تمام نیکوکار بندیاں تھے اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو دا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر گفتگو اس مقام تے پہنچی سی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت وچوں سب تو اعلیٰ خاندان دے اندر پیدا فرمایا۔ آپ کا خاندان حسب و نسب کے اعتبار نال آپ علیہ السلام تو لگ کے جناب آدم علیہ السلام تک سارے کا سارا اعلیٰ خاندان ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے جس پیغمبر علیہ السلام دی آل وچوں پیدا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں آپ جس طرح مقام و مرتبہ دے لحاظ پر دنیا دے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے، اسی ہی طرح ولادت باسعادت اور حسب و نسب کے اعتبار نال بھی آپ بے مثال نے اور آپ کا کوئی شانی نہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت اسحاق دی آل اولاد وچوں ہزاراں پیغمبر اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا فرمایا اور آپ تو علاوہ اور دوسرا پیغمبر پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کلے ہی نے حضرت اسماعیل دی اولاد، اور پھر جگہ دے اعتبار نال مکہ معظمہ روئے زمین وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ شہر ہے، جدیاں رب تعالیٰ نے قسماں کھاتی ہیں، حرمت والا گھاٹ اتنے موجود ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ معظمہ دے اندر بھی رب نے میرے مصطفیٰ تو علاوہ اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں کرتا۔ مکے اندر جائے بدیش بھی صرف اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پیدا کدھرے ہوئے نے ہجرت کر کے اللہ دے گھر دے کول آئے نے، تشریف لے آئے نے، ایتھے آباد ہو کے ایتھے شادی کی اور ایتھے آپ دی شادیاں تو بعد پھر آپ دے خاندان میں جو اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ مکے اندر آپ کو علاوہ کوئی دوسرا نبی بھی پیدا نہیں، ہر لحاظ پر آپ سب تو افضل تھے۔ پھر آپ کی ولادت باسعادت اس لحاظ پر بھی بے مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو
یتیم پیدا فرمایا، در یتیم پیدا فرمایا۔ در اس موتی کو کہتے ہیں کہ جڑا اس سمندر جو نکلی ہوئی سپی میں اکلا ہی ہو گئی۔ اس کی تشبیہ سیرت نگارہ نے اس طرح بھی دیتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد بھی واحد اولاد ہے، نہ آپ کا اللہ نے دوسرا کوئی سکا بھرا پیدا کیا نہ سکی بہن پیدا تھا۔ اور جس ویلے دنیا تے تشریف لے آئے تے جناب تے والد گرامی پہلے دنیا تو جا چکی سی، یتیم پیدا کر کے بھی اس بات کا اعتماد ہی ختم کر دیتا کہ باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سکھلاتا ہے۔ باپ دنیا تو اس واسطے اللہ پاک پہلے رہ گئے کہ مت کوئی انسان انگلی کھڑی کرے کہ تربیت کمی رہ گئی ہے یا تربیت اچھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے تربیت والا سلسلہ مکا دیتا، فرمایا دنیا کے اندر دنیا جہاں دے لوگوں بڑے بچے پیدا ہون گے تے بچے پیدا ہوئے قیامت تک گھومتے رہن گے تے حضرت آدم کو لگ کے بڑے بچے پیدا ہوئے نے، لیکن ہر بچے کی تربیت وہ ماں باپ کرتا ہے، وہ نانکے کرتے ہیں، وہ پھوپھیاں تے ماسیاں کردیاں نے، وہ ماما تے وہ بہناں کردیاں نے۔ کائنات دے لوگوں اس کائنات دے اندر نبی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جہاں ڈائریکٹ تعلق رب العالمین کے نال ہوا کرتا ہے۔ اپنے مصطفیٰ کی تربیت بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ ہی کر۔ اس واسطے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی۔ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ فرماتے نے سونیا اسا تانوں یتیم پیدا کر کے مقام عطا فرمایا، عظمت تے شان عطا فرمایا کہ بات کوئی یہ سمجھے کہ یہ در یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یتیمی اندر بھی یہ بات موجود ہوندی ہے کہ گئے گزرے انسان بھی یتیم دے نال پیار کرتے ہیں، کتنا بھی سخت انسان کیوں نہ ہوئے، جس ویلے وہ سامنے کوئی یتیم ہوتا ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ تے میں اپنے مصطفیٰ کو دنیا تے بھیجی رہی ہے تے واسطے میں کہ دنیا دی کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جڑی میرے مصطفیٰ نال پیار نہ کرتی ہو۔ ہر بندہ میرے محبوب نال پیار کرے گا۔ ألم یجدک یتیما فآوی ألم یجدک یتیما فآوی۔ سونیا اسا مقام عطا فرمایا، اسا تہاڈا خیال رکھیا، اسا آپ تہاڈیاں تربیتاں فرمائیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے اس ربیع الاول دے اندر تشریف لے آندے نے۔ سردار عبد المطلب نو پتہ چلدا ہے، سردار عبد المطلب نو بھی اور سیدہ آمنہ نو بھی خواب اندر دسیا گیا کہ اے بی بی اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا، خدا نام احمد رکھ دینا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے جا چکے نے، بشارت دنیا دے سامنے بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرما چکے نے۔ یا بنی اسرائیل
ولادت پر سعادت دے اعتبار نال میرے آقا بے مثال نے، جس طرح خاندان دے اعتبار نال میرے آقا بے مثال نے، اسی ہی طرح نامی دے اعتبار نال بھی میرا سونا بے مثال ہے۔ میرے مصطفیٰ کو پہلا عرب دے اندر انعام ہے ہی نہیں سی، پہلا نام میرے آقا علیہ السلام دا سردار عبدالمطلب نے رکھیا، تے یہ نام سن کے تے سارے دے سارے اپنے منہ اندر انگلیاں پا لیندے نے، حیران پریشان ہو جاندے نے، اور اینو اپنی بولی اندر کسے اس طرح بیان کیتا ہے، محمد جا سنیا پہ گئے پکارے، محمد جا سنیا پہ گئے پکارے، نبی جی دیدار دے نو کئی دے سارے سارے سردار آگے کی آندے نے، محمد جا سنیا پہ گئے پکارے، نبی جی دیدار دے نو کئی دے سارے، ساڑے نزدیک ایتا اوکھا جائے، محمد کی نام انوکھا جائے، دادے نے سنیا تے اندر سدارے، بیٹھو میں تمہیں مخامہ آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ جڑا نام رکھیا ہے وہ نام دی لاج رکھن والا ہی رب نے سانو پوتا عطا فرمایا ہے، دادے نے سنیا اندر صدائے، نبی جی نو گودی اٹھا کے لے آئے، وہ کہنے لگے ذرا اکھیاں تے چکو، او میرے سردارو میرے پودے بے کروا دے اکھاں تے چکو نہ ذرا، وہ کہنے لگے ذرا اکھاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، میرے سونے دا مکھڑا تک کے، جنوں تک تک نہیں جدیاں، جنوں تک تک نہیں رجدیاں، جنوں تک تک نہیں رجدیاں اکھاں، ایدا نام محمد نہ رکھاں تے کی رکھاں، جنوں تک تک نہیں رجدیاں اکھاں، ایدا نام محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں، اونا حسن محمد دے جان کیتے نظارے، اونا حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی چپ ہو گئے سارے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ضرب دے روایت کے مطابق عقیقہ بھی کیتا گیا، سردار نے سرداران دی دعوت بھی پکائی، نام بھی رکھ دیتا گیا، سیدہ آمنہ نے کچھ دن اپنا دودھ پلایا، انہیں تو بعد عرب دے دستور دے مطابق اپنے بچیاں نو دیہاتاں اندر بھیجیا جاندا سی تاکہ بولی بھی اصل بولی پنجابی ہوئے یا کوئی بھی کسی قوم دی بولی ہوئے، اصل زبان پنڈاں دے اندر پڑھ جاندی ہے، اس اعتبار نال بھی عربی لہجہ پنڈاں دے اندر پایا جاندا سی، سردار اپنے بچیاں نو پنڈاں اندر دودھ پلاؤن واسطے بھیج دیندے سن، ادھر عبداللہ کا در یتیم بھی پیدا ہوا ہے، سال دے اندر ایک مرتبہ قبیلیاں وچوں عورتاں آ کے مکے جو بچے لے جایا کردیاں سن، ہن بھی پتہ چلیا مکے اندر بچے پیدا ہوئے نے، سال قبیلے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہوئیاں بچے لین واسطے مکہ معظمہ ہوندیاں نے، لیکن یہ بھی انہاں دے ذہن اندر ہے کہ بچہ امیراں دا ہوئے گا تے کچھ وظیفہ بد لب جائے گا، جے غریباں دا ہوئے تے اتوں کی لبنا ہے، اور ساریاں آئیاں تے آگے بے کے واپس چلیاں گئیاں، پتہ چلیا کہ بچہ یتیم ہے، میرا دے باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے، اور بد نصیبہ چھڑ کے چلیاں گئیاں، ایک قسمت والی تے سعادت مند تے نصیبہ والی جدا نام حلیمہ ہے، سات قبیلے دی ہے، رضی اللہ تعالی
ہے تے واپس آ جاندی ہے یتیم بچہ ہے ساریاں دائیاں بچے لے کے جس ویلے واپس ٹر جاندیاں نے یہ سیدہ حلیمہ اپنے خامد دعا دیا نے اگر اجازت ہوتے بچہ بچیا کوئی نہیں اسی یتیم ہی بچہ لے جائیے اسی ایسے بچے کو لے جائیے اللہ اکبر اللہ عارض بن عبدالعزہ نے اجازت دے دیا یہ وہی بچہ اٹھا لے اللہ ساڑھے تیرا مطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ جس ویلے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ کو بچہ اپنے حوالے کیتا کہ اپنی اکھاں دے نال کی کہندی ہوے گی کی منو ملے گا کہ سیدہ آمنہ نے اپنی روندیاں اکھاں دے نال اپنے بچے نو سپرد کر دیا ہون گیا کہ اتنے پیسیاں دا لالچ نہ کری اتنے وظیفیاں دا لالچ نہ کری میرے بچے ورگا تینوں بچہ اور نظر کوئی نہیں آئے گا سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرا جسم جڑا بڑی کمزور ہے میری اٹھنی بھی بڑی کمزور ہے لیکن اللہ پاک نے جس ویلے بچے کو میں اپنی گودی اندر لیا اللہ پاک نے مجھے طاقت بھی دے دیا میرے جسم اندر دودھ بھی پیدا فرما دیتا برکتاں ہو گئیاں اس بچے دیاں ادھروں بچہ چھاتی نہ لایا اللہ پاک نے رحمتاں کر دیتیاں تے ادھروں بچے نو لے کے کمزور اٹھنی جڑی ساریاں تو پیچھے رہن والی اٹھنی ہے نا انہوں نال اور راضی نہیں تے ساریاں اٹھنیاں تیز نے ساریاں چلیاں گئیاں اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اٹھنی پیچھے رہ جاندی ہے جس ویلے فرماندیاں نے میں اس بچے نو اپنی اٹھنی تے سوار کیتا جڑی اٹھنی راضی نہیں سی ہن کسے نو رلنی نہیں دیندی جڑی راضی نہیں سی ہن کسے نو رلنی نہیں دیندی اے میرے مصطفیٰ دیاں برکتاں نے اے میرے سونے معبود دیاں برکتاں نے اللہ اکبر میرے آقا بے مثال آئے نے جڑیا آمنہ نے کڈا لال سونا اور جڑیا آمنہ نے کڈا لال سونا پتر جگ دے جدا کسے مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا مرتبہ جدا کسے بھی تائی دا نہیں دیندی لوریاں شیما محبتاں دی ڈٹا پیارا انجدا بین رضائی دا نہیں مکی مکی میر دے مر مکی مینوں اینا پیار سکے پائی دا نہیں حلیمہ لے جدیاں نے اپنے گھر لے جدیاں نے شیما پیر اپنے اٹھ سمجھدیاں پھر دودھ پلا دیا نے حلیمہ دودھ پلا دیا نے شیما کھلا دیا نے اللہ اکبر اللہ برکتیں برکتاں ہو گئیاں اور مکی ویر دے مر مکی مینوں اینا پیار سکے پائی دا نہیں اینوں بیگ کلنجے ٹھنڈ پاوے اینوں بیگ کلنجے ٹھنڈے جا ٹھنڈ پہ جاوے پاوے جمیا میری مائی دا نہیں سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جس ویلے اس بچے کو میں اپنے گھر خاندان دے اندر لے کے جانی ساڑھے گھر اٹھنی بھی دودھ ہو جاندی ہے اللہ میرے دے بھی رحمتاں کر دیتا ہے میرے صحتاں مل جاندیاں نے مینوں المنجن میرے جسم اندر اللہ دودھ وافر پیدا فرما دیندے نے میں اپنے سکے پتر بھی دودھ پلانی میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دودھ پلانی اور میرے سونے پیغمبر علیہ السلام دیاں ڈائریکٹ جڑیاں نے ڈائریکٹ تعلق میرے اللہ نال ہے دے دنیا اندر بھی جڑا بھی بچہ پیدا ہوندا ہے اونوں بھی اللہ دی ذات ہی سمجھاندی ہے او بچہ کسے بکری دا ہوے بچہ کسے بھیڑ دا ہوے بچہ کسے
پہچان کرتا ہوئے وہ اپنی ماں کی پہچان کرتا ہے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے کسی دوسری مجھ گاندے تھلے نہیں پیتا اور کنے دسیا ہے اجے ایک دن دا بچہ دنیا تے آندا ہے میرے رب دیاں قدرتاں دے نال اونوں کون دسدا ہے کہ اپنے گلاں نوں لائے گا گلاں نوں کٹے گا تے تینوں دودھ ملے گا کسی کالج نہیں گیا کسی سکول نہیں گیا کسی مدرسے نہیں گیا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم کڑی کڑی جگہ تے رکھتے ہیں شکریہ کرنا ہے اپنی اصلیت دیکھ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے رب کریم کے نال کیویں دھوکا پیا کرنا ہے اور کیڑی چیز نے تینوں رب تو دور کر دیتا ہے الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون تبدیل اور کہنے فرمایا ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین کنوں دست کون دسدا ہے اس ایک دو دن بچے دو دن دے بچے نوں کون دسدا ہے آ تیری ماں دی چھتیا اینوں چبائے گا تے دودھ ملے گا فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اے زبان میاں تے آ دو ہونٹ نہیں زبان دے نال تے اپنے ہونٹاں نال اینوں زبان ہی تے نعمت ملدیاں وہدیناہ النجدین اللہ اکبر اللہ تے میرے اکھر تے میرے خاص کرنا نے نا میرے رب نال میں سیدہ حلیمہ بتاندیاں نے میرا سکا پتر بھی دودھ پیندا ہے ایک پاسوں میں دودھ اونوں پیا نہیں ایک پاسوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلانی تے میرے آقا دیاں ڈڈک ٹکارا رب نال لگیاں نے فرماندیاں نے بہت دفعہ میرا دل کردا میں اپنے بچے نو دوسرے پاسوں دودھ پلاواں دوسرے پاسوں میرے آقا نے کدی منہ ہی نہیں سی لایا انصاف جم دے انصاف جم دے انصاف دوسرے پاسوں میرا نسائی بھائی دودھ پیندا ہے میں ادھروں دودھ نہیں پینا اللہ اکبر اللہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے اور جس ویلے بکریاں چارن واسطے میرا خامد لے کے جاندا ہے میرے گھر وچ انیاں برکتاں ہو گئیاں جڑیاں بکریاں رج کے نہیں سناندیاں جتھے جتھے بکریاں جاندیاں نے رب اوتے گائے پیدا فرما دیندا سارے دیاں رج کے ہوندیاں سن میریاں بھکھیاں ہوندیاں سن اور سارے دیاں بھکھیاں ہوندیاں نے میریاں رج کے ہوندیاں سبحان اللہ اللہ نے ایسا بچہ پیدا فرما دیتا ہے ربیع الاول دے اندر بہار ہی بہار آ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ سیدہ حلیمہ اس بچے دیاں شاناں تے عظمتاں بیان کر دیاں نے دودھ پلاندیاں جاندیاں نے 2 سال ہو جاندے نے 2 سال تو بعد پلان واسطے سیدہ آمنہ دے کول لے کے آندیاں نے اے لو 2 سال دودھ مکمل ہو گیا کیونکہ قرآن آتا ہے کہ مدت رضاعت جڑی ہے 2 سال ہے ماں جڑی ہے اپنے بچے نو 2 مکمل سال دودھ پلاوے الوالدان یرضعن اولادہم حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ 2 سال دودھ پلایا 2 سال کھڑایا سیدہ حلیمہ نے دودھ پلایا سیدہ شیمہ نے لوریاں دتیاں 2 سال تو بعد لے کے آندیاں نے دودھ دی مدت پوری ہو گئی ہے لیکن میرا دل کرتا ہے میں اس کو اپنے بچے نو دوبارہ اپنے کول لے جاواں سیدہ آمنہ نے اجازت دے دتیاں پھر لے جاندیاں نے 4 سال دے جس ویلے
ہوندے نے 4 سال تو بعد ایک دن میرے آقا علیہ السلام دوجے بچیاں دے نال بکریاں چارن واسطے جاندے نے بکریاں چاردیاں دو بچے اپنی اکھاں نال کی ویندے نے کہ کوئی آن والا آیا ہے تے انہاں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ چار کر دیتا ہے کیونکہ ہن وہ تو ہسپتال تے نہیں سکتا کہ سینہ چار کرن تو بعد بھی بندے بچ جاندے نے وہ تصور یہ سی کہ جیدا سینہ پاڑ دیتا جاوے وہ بچ نہیں سکتا دوڑ دے آ کے حلیمہ نو دس دے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیتا ہے ادھر حارث بن عبد العزا سیدہ حلیمہ دا خامد سیدہ حلیمہ دوڑ دے جاندے نے اور فکر لگ گئی یہ بچہ کسی دی امانت ہے اگر انہوں کچھ ہو گیا تے اسانے تے مقدمہ بن جائے گا اسی کی جواب دے مانے میاں بی بی دوڑ دے جاندے نے جا کے ویندگی نے میرے پیغمبر اسے تنہی صحیح سلامت کھڑے صحیح سلامت کھڑے نے پوچھیا بچیا جی کی ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اس طرح کوئی آئے سناؤن والے انہاں میرا سینہ چاہ کر دیتا ہے کہ سینہ چاہ کر کے میرے دل دنالوں کوئی لوتھڑا اتار کے باہر چھٹ دیتا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیڑا بھی انسان دنیا تے پیدا ہوتا ہے نا وہ دل دے اندر ایک خانہ ایسا ہے جدے اندر شیطان خیال پاندا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہر بندے دے دل دے اندر قدرتی طور تے میرے رب نے یہ چیز رکھی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کائنات دے اندر سبڑا پاکیزہ طاہر تے مطہر نے فرشتیاں دے ذریعے رب نے وہ جسم کا حصہ ہی علیحدہ کر دیتا ہے پھر سیدہ حلیمہ اس خوف دی وجہ دے نال لے کے سیدہ آمنہ دے کول آ جاندیاں نے کہ ایسا معاملہ بن گیا ہے اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ دوبارہ واقعہ پیش نہ آوے اس واسطے اپنے بچے نو اپنے کول رکھ لو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کی ہویا ہے سارا واقعہ دسیا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے گھبرانا میرا بچہ ایڈیاں شانہ والا ہے جدوں پیدا ہویا سی میرے پیٹ وچوں اس طرح نور نکلیا سی جدے نال بصرے دے علاقے تک رب نے روشنی کر دتیاں اے عام بچہ نہیں شیطان دا بچے تے نہیں چل سکدا گھبرانا اے بچہ ہوئے جدی پیدائش دے نال میرے جسم جو نور نکلیا جدے نال بصرہ تک دا علاقہ روشن ہو گیا اور وہ کسرا دی بادشاہ دی وہ آگ جڑی بلدی ہے پئی وہ آگ بھی بجھ گئی اور 14 کنگرے بھی ڈگ پے یعنی 14 بادشاہ تو بعد ایک کسرا دی حکومت ختم ہو جائے گی کسرا دی بادشاہ ختم ہو جائے گی حضرت عثمان دے دور اندر آگے کسرا دی بادشاہ ختم ہو جاتی ہے اس واسطے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اس گل تو نہ گھبرا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا یتیم پیدا کر کے عظمت عطا فرمایا شان عطا فرمایا 4 سال دی عمر پھر واپس آ جاتے ہیں سیدہ آمنہ پھر اپنے بچے نو 2 سال اپنے کول رکھ دیا نے ایک دن دل کرتا ہے میں اپنے بچے نو جا کے نان کے ملا کے لے آوا مدینہ منورہ دے اندر نان کے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدہ آمنہ ام ایمن نو نال لے کے اپنے گھر والی نو کام کرنے والی نو نال لے کے سیدہ آمنہ اپنے نان بچے دے نان کے ٹر پہ دیا نے مدینہ منورہ پہنچ دیا نے اوتھے کچھ ٹھہر 1 مہینہ ٹھہر دیا نے ٹھہرن تو بعد بچے کو ملا کے واپس ہوندیاں نے واپس آ رہیاں نے مدینے تو مکے واپس آ رہیاں نے رستے دے اندر مقام ابوا تے آ کے میرے مصطفیٰ دی والدہ محترمہ دی طبیعت خراب ہو جاتی ہے سیدہ آمنہ دا انتقال ہو جاتا ہے مقام ابوا تے دفن کر دیا جاندیاں نے اوتھے آپ دی
دی ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ ام ایمن اس بچے نو نال لے کے واپس سردار عبد المطلب کو لا جاندیاں نے یہ واقعہ پیش آ گیا ہے سردار عبد المطلب جس ویلے 8 سال دی 6 سال دی عمر دے اندر میرے مصطفیٰ دی اما جان نے دنیا تو چلیا گئیاں پھر تشریف لے آئے سردار عبد المطلب نے 2 سال میرے مصطفیٰ دا خیال رکھیا 8 سال دی عمر ہوئی کہ سردار عبد المطلب کی دنیا تو چلے جاتے اللہ اکبر اللہ ارحم یجد کا یتیم الفاوا باپ بھی دنیا تے نہیں اما جان بھی رخصت ہو گئی آنے سردار بھی رخصت ہو گئے پھر آیا چاچے ابو طالب دیا اللہ اکبر اللہ چاچے ابو طالب نے بھی میرے سونے دا خیال رکھیا ہر ویلے میرے مصطفیٰ دا خیال رکھ دینے 12 سال دی عمر 12 سال دی عمر دے اندر سید حضرت ابو طالب نے ارادہ کیتا میں شام ملک میں جانا چاہتا تجارتی سفر کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے دیکھیا کہ چاچا تیاریاں پہ کر دینے سردار کا خیال ایسی میں اپنے بچے کو گاڑی چھڑ جاؤں نال پریشان بھی سن کہ پیچھو خیال کون رکھے گا میرے مصطفیٰ نے میں کیا چاچا جی تیاریاں پہ کر دینے آقا لگے مینوں ہی نال لے جاؤ میں بھی تھوڑے نال جانا چاہتا ہوں سردار چاچا ابو طالب نے اپنے اس پیارے بھتیجے کو اپنے نال تیار کر لیا شام دا سفر شروع ہو گیا رستے دے اندر ایک مقام ایسا آیا جس مقام تے ایک کٹیا بنی ہوئی ہے ایک راہب دا کمرہ بنیا ہوا ہے ایک راہب دا حجرہ بنیا ہوا ہے جڑا بڑا ہی نیک آدمی ہے جڑا بڑا ہی عبادت گزار ہے اللہ اکبر اللہ آپ لوگوں نے آج تک ملاقات ہی نہیں کرتا آپ لوگوں نے ملتا بھی نہیں ملاقات بھی نہیں کرتا اپنے حجرے تو کدی باہر بھی نہیں آیا لیکن آج ملتا کی ہے قافلہ آ رہا ہے سخت دھوپ دے اندر اس قافلے اتے بدلا نے سایہ کیتا ہوا قافلہ قریب آیا راہ باہر نکلتا ہے استقبال کرتا ہے میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں چاچا ابو طالب نے آکھیا آج تک اس طرح نہیں ہویا تے آج یہ دعوت راہب ساڑیاں کرنا چاہتا ہے بحیرہ دا نام ہے یا بحیرہ دا بحیرہ نام ہے اس بحیرہ راہب نے دعوتاں کی دیا قافلے والے آ جاتے ہیں بچہ سمجھ کے سیرت کے دورہ نے لکھیا ہے بچہ سمجھ کے چاچا ابو طالب نے آکھیا کہ تسی اتنے باہر ہی رہ جے بچیا اسی اندر چلے جانے ہیں لیکن اللہ نے قدرت ہے نا اللہ دا حکم ہے او قافلے والے ہو جدی وجہ نال دعوتاں ملدیاں دے پیا انہوں پیچھا کیویں چھڈ سکدے اگے بھی تے گزر دے سونا اگے بھی تے تجارت واسطے جاندے سو آج تک بڑی کسے نے دعوت نہیں سی کیتی اس بچے دی وجہ نال تے تہاڈیاں دعوتاں ہوندیاں نے بچے نوں بلایا گیا بچہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں قافلے والے روٹی کھان لگ جاتے ہیں تے راہ اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے تے میرے سونے دا چہرہ تکتا ہے ایک نظر کتاب وال مارتا ہے ایک تورات دے ورکے وال نظر مارتا ہے ایک نظر میرے سونے دے چہرے وال مارتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل میرے سونے دیا صفتہ کوچے کتاب دے اندر تورات اندر لکھیاں پڑھ چکے سن
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات اندر لکھیا سی سونے دا چہرہ کس طرح دا ہوئے گا انجیل اندر لکھیا ہوا سی سونے دا چہرہ کس طرح ہوئے گا ایک نظر کتاب تے مارتا ہے ایک نظر سونے دے چہرے تے مارتا ہے تے قافلے والے نو آندا ہے چاچا ابو طالب نو آندا ہے اور اس بچے نو واپس چھڑ کے آ گھر چھڑ کے آ اینو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچاوے اے عام بچہ نہیں اے تے پوری دنیا دا سردار ہے اے تے پوری دنیا دا سردار ہے اے تے آخری نبی بنن والا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر دے اندر بھی چاچا ابو طالب دے نال لے اور سارے جتو جتو اور سردار واقع لگا راہ واقع لگا تانوں پتہ ہی نہیں کہ تسی آ رہے سو تے تہاڈا دھیان تے زمین تے سی لیکن میں تے ویکھ لیا سا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یہ نشانیاں پوریاں ہونی اصل پتھر سایہ پہ کرتے سن پتھر سلامہ پہ پیش کرتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبوت تو اعلان نبوت تو پہلا میں اس پتھر کو اجے تک پہچاننا وا جدا اعلان نبوت تو پہلا میں نبی سلام کیتا اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر بے مثال بن کے آئے بے نظیر بن کے آئے جس طرح اللہ کا عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس طرح مقام و مرتبے دے لحاظ عظمت شان دے اعتبار دے نال کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ دا بھی ساتھی جمیلہ جو اجمل بن کے آئے سبحان اللہ جمیلہ اندر خوبصورت اجمل اندر سب کا زیادہ خوبصورت ہے جمیلہ جو اجمل بن کے آئے حسینہ جو احسن بن کے آئے شریفہ جو اشرف بن کے آئے کریمہ جو اکرم بن کے آئے اور انوریہ جو انور بن کے آئے کاملہ میں جو میرے مصطفیٰ اکمل بن کے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ میرے آقا رونا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہر لحاظ سونے میں تینو مکمل بنایا ہے حسینہ جو تیرا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا جمیلہ جو بھی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا کاملہ بھی جو بھی تیرا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا سنیا کتاب دے لحاظ نال تو سب تو اعلیٰ ساتھیاں دے اعتبار نال سب تو اعلیٰ حسن و جمال دے اعتبار نال سب نالوں اعلیٰ اور دنیا کائنات دے لوگوں ایک گل سے نشین کر کے چلے جاؤ لوگ کسی دی عظمت دے شان بیان کر دیا حوالہ دیتا کر دینے فلانے بندے دا فلانی کتاب اندر ذکر موجود ہے وہ فلانی تاریخ اندر فلانے دا ذکر موجود ہے لہذا بڑا عظیم آدمی سی کائنات نے رب دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی شان رب نے قرآن اندر بیان فرمائی نہ قرآن نالوں کوئی عظیم کتاب ہے نہ جنہی شان بیان کی دی گئی ہے وہ دی شان کوئی رکھ سکتا ہے جن چہرے دیا باری آئیا رب فرماتے ہیں
شہر کائنات دے سارے شہراں نالوں افضل تے اعلیٰ ہے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
سمجھتا جڑا نبی وہ اپنے بڑے بھرا ورگا سمجھتا ہے میرا عقیدہ ہے کائنات دے اندر او دے نال لاتی ہے ہی کوئی نہیں اللہ اللہ دی توفیق نصیب فرمائے